حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور عالم دین اور اولیاء اللہ میں ان کا شمار ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی اس سے پہلے بہت بڑے ڈاکو بھی تھے، لیکن ان کے بدلنے کی وجہ کیا بنی؟ ایک روز حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی گھر کی دیوار کو پھلانگ رہے تھے، گھر میں داخل ہو رہے تھے ڈاکہ ڈالنے کے لیے۔ اتفاق سے صاحب خانہ، وہ جو گھر والا تھا، وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ حدید اور اس کی آیت نمبر 16 کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائے؟ جب وہ آیت مبارکہ پڑھی اور یہ آیت جب پڑھی گئی، اس کی آواز آپ کے کانوں میں جاتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ جاری ہوئے، لبیک اللہم لبیک مالک و مولا۔ وہ وقت آ گیا اور آپ کا جسم کانپنے لگا اور روتے ہوئے آپ اس دیوار سے نیچے بے ہوش ہوئے گر گئے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آئی، حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب توبہ اور رجوع کرنے لگے اور آپ وہاں سے نکلے اور ایک ویرانے میں چلے گئے۔ وہاں ایک کھنڈر نما پرانا مکان، اس میں آپ بیٹھ گئے کہ رات یہاں گزاروں گا۔ تو جب وہاں اس مکان میں بیٹھے تو قریب سے ایک قافلہ گزر رہا تھا اور قافلے کے شرکاء آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں یہاں رک جانا چاہیے، ہم صبح یہاں سے پھر آگے سفر شروع کریں گے، اس لیے کہ یہ وہ علاقہ ہے کہ جس علاقے میں فضیل بن عیاض ڈاکو رہتا ہے۔ تو یہ قافلے کے شرکاء آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی گفتگو سنا اور رونے لگے اور افسوس کرنے لگے اور معافی مانگنے لگے کہ مالک و مولا مجھے معاف کر دے، تیرے محبوب کی امت میری وجہ سے پریشان ہے، مائیں میرا نام لے کر بچوں کو چپ کرواتی ہیں، قافلے کے شرکاء میری وجہ سے سفر نہیں کر رہے۔ اور صبح ہی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سچی توبہ کی اور یہ نیت کی کہ اب ساری زندگی اللہ کی عبادت میں گزاروں گا، کعبۃ اللہ کی مجاوری میں گزاروں گا۔ اور یہی حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ آپ نے علم دین پڑھنا شروع کر دیا اور تھوڑے ہی عرصے میں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ علم دین سیکھتے ہوئے بہت بڑے محدث بن گئے۔